السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 23، آیت نمبر 198، صفحہ نمبر 23 کی دوسری لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ صفحہ نمبر 21 کی تیسری لائن۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے قربان کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، قربانی کے قربان گاہ پہنچنے سے پہلے اپنے سر کے بال نہ منڈواؤ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پس جو تم میں سے بیمار ہو یا سر کی کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس پر فدیہ ہے، روزوں میں سے، خیرات میں سے یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جب تم امن میں ہوں اور عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہو حج تک، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر ہو وہ قربان کرو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، جو تم میں سے نہ پائے قربانی پس وہ روزے رکھے 3 دن حج کے دنوں میں اور 7 جب وہ اپنے گھر کو لوٹے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ مکمل 10 ہوئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان کے لیے ہیں جو مسجد حرام کے باشندے نہیں ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پس جو اپنے اوپر حج کو فرض کر لے وہ نہ تو ان دنوں کے اندر رغبت و اختلاط خلوت کرے، نہ گناہ کرے اور نہ ہی جھگڑا کرے۔
وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم بہتری کرو اللہ اس کو جانتا ہے، جو تم بلائی کرو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھی سے ڈرو اے اہل عقل۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، جناح گناہ، ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو، فضلا فضل، من ربکم اپنے پروردگار کا۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ لوگ حج کے دنوں کے اندر وہاں پہ تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا گناہ تصور کرتے تھے، جبکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مینا میں بازار لگا کرتے تھے، عکاظ، ذوالمجاد اور جحنہ۔ تو جب اسلام کا زمانہ آیا تو بعض صحابہ بھی حج کے دنوں میں خرید و فروخت کو اور تجارت کو گناہ تصور کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ حج کے دنوں کے اندر اللہ کا رزق، اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کیا جا سکتا ہے، تجارت کی جا سکتی ہے، لین دین ہو سکتا ہے، خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ خیال ہونا چاہیے کہ حج کے ارکان متاثر نہیں ہونے چاہیے اس سے، یہ غرض صرف دنیاوی نفع حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، تجارت کی غرض نہیں ہونی چاہیے، غرض نیت حج ہی کی ہونی چاہیے۔ اور اگر حج کے دنوں کے اندر مالی فائدہ ملے، تجارت کا کوئی ذریعہ ملے تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا پس جب افضتم تم لوٹو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ پس اللہ کا ذکر کرو، عند پاس المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام مقام مزدلفہ کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کی حاضری ہی حج ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ عرفات کی حاضری ہی حج ہے، عرفات کی حاضری ہی حج ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مینا کے اندر 3 دن کا قیام ہے، یا مینا کے 3 دن ہیں، لیکن جو جلدی کرے 2 دن کے بعد واپس چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو 3 دن مکمل کرے اس پر بھی کوئی گناہ یا حرج نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے وقوف عرفات کو پا لیا اس نے حج پا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ میدان عرفات کا جو وقوف ہے یہ حج کا عظیم رکن ہے، اور یہاں پہ وقوف کیے بنا حج مکمل نہیں ہوتا۔ وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو اس کو، کما جیسے، ہداکم اس نے تم کو ہدایت دی، وَإِن کنتم اور تحقیق تم تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الضالین گمراہ۔ اور اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تم کو ہدایت کی، اور اس سے پہلے تم نہ آشنا تھے، گمراہ تھے، نہ واقف تھے۔ اللہ رب العزت کی ہدایت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حج کرتے ہوئے مشرکین بھی تلبیہ کہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن اس کے اندر شرک کی آمیزش کرتے تھے، شرکیہ جملے کہتے تھے۔ تو وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کی تلبیہ کے اندر، ان کے ذکر کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، جیسے اللہ رب العزت نے ہدایت کی ہے ویسے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ثم پھر افیضوا لوٹو، من حیث جہاں سے، افاضا لوٹتے ہیں، الناس تمام لوگ، پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں،
وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو اہل عرب تھے وہ تو عرفات تک جاتے تھے اور وہاں پہ قیام کرتے تھے، لیکن جو قریش مکہ تھے، ایک مخصوص قبیلہ، یہ صرف مزدلفہ تک جاتا تھا، اس سے آگے نہیں جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی نفی کی ہے کہ عرفات کی حاضری حج کا اہم رکن ہے اور وہاں پہ جانا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کے اندر، وہ فرماتی ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے اور ان کے اندر قریش مکہ تھے، وہ مزدلفہ تک ہی جاتے تھے، عرفات تک نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پابند کیا ہے کہ وہ عرفات میں جائیں گے، عرفات کے بعد پھر واپس مزدلفہ آئیں گے، وہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے۔ فَإِذَا پس جب قَضَيْتُمْ تم پورا کر لو مناسککم حج کے ارکان، فاذکروا اللہ پس اللہ کو یاد کرو، کذکرکم جیسے تم یاد کرتے ہو آباءکم اپنے آباء و اجداد کو، او یا اشد سخت ذکر کرو۔ جب تم حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ زمانہ جاہلیت میں جب حج کے ارکان مکمل ہو جاتے تو اہل مکہ، مشرکین مکہ مینا کے اندر ایک میلہ لگاتے تھے اور اس کے اندر اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، ان کے کارنامے یاد کرتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک روایت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ اپنے آباء و اجداد کو جیسے تم یاد کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، جس شدت کے ساتھ، جس اپنائیت کے ساتھ، اسی طرح اللہ رب العزت کو بھی یاد کرو، بلکہ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اپنے آباء و اجداد سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے تم اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، من جو یقولو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہم کو عطا کر، فی الدنیا دنیا میں ہی، وما لہ اور نہیں ہے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کچھ حصہ۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ عطا فرما، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومنہم اور بعض ان میں سے من یقولو جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہم کو عطا کر، فی الدنیا دنیا میں، حسنۃ نیکی بلائی خیر، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنۃ بلائی خیر بہتری، وقینا اور ہم کو بچا، عذاب النار جہنم کی آگ سے۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بہتری بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری بلائی عطا فرما، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ دعائیں اس سے پہلے چونکہ حج کا ذکر ہو رہا ہے اور حج کے اندر عام حالات کے برعکس انسان زیادہ دعائیں کرتا ہے اللہ رب العزت سے۔ جب حاجی حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں تو دوست احباب، گھر والے، رشتہ دار بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو دعاؤں کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انتخاب کا ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ کے گھر میں جا کے بھی کسی کی غرض صرف دنیا کی حرص ہے، دنیا کی چاہت ہے، دنیا کی طلب ہے، تو اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بہترین یہی ہے کہ انسان دنیا کی بہتری بھی اللہ سے مانگے اور آخرت کی بہتری اور بلائی کا بھی اللہ رب العزت سے سوال کرے، اور آگ کے عذاب سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے محبوب دعا تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس دعا کو پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ تو یہ بہترین دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب دعا تھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اولئک یہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس چیز سے، کسبوا جو انہوں نے کمایا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی کمائی میں ان کا حصہ ہے، یعنی جو اعمال انہوں نے کیے، قیامت کے دن انہیں ان کا حصہ ملے گا اور دنیا کے اندر بھی اس کا
انہیں جزا ملے گی۔ واللہ اور اللہ سریع جلد لینے والا ہے الحساب حساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو شخص دنیا آخرت کی بہتری بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، وہی شخص اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو اس کی کمائی اس کے اعمال میں سے حصہ ملے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ جو صرف دنیا کا بندہ ہے، دنیا کی طمع رکھتا ہے، دنیا کی طلب رکھتا ہے، دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، تو اس شخص کے لیے نہ آخرت کے اندر کوئی حصہ ہے، نہ اسے اس کے اعمال میں سے کوئی نفع ہی ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا آخرت کی بہتری خیر نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔